ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبر دیں گے آپ کو۔ افغان طالبان رجیم فتنۃ الخوارج کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ایک اور اعتراف سامنے آ گیا، پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنۃ الخوارج کو افغان طالبان رجیم کی سرپرستی حاصل ہے۔ افغانستان میں برطانیہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ لنزے نے کہا فتنۃ الخوارج دہشت گرد گروہ ہے اور اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے۔ افغان ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا پاکستان میں سیکیورٹی آپریشن سے بچنے والے دہشت گردوں کے لیے افغانستان محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ فتنۃ الخوارج کی جانب سے خطے میں عدم استحکام کے باعث پاکستان کی طرف سے فوجی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ He is a terrorist group. Indeed. Yes, it is. And the Taliban, they're allowing them to operate in Afghanistan. It's receiving support from Afghanistan, yes. From the women of Afghanistan, or from the ordinary people of Afghanistan, or from the Taliban leader. When you say they receive support from Afghanistan, how would you unpack that? The TTP has a lot of border region. There is support, and it is I'm not going to explain in detail where the support is coming from, but it is the authorities who are in charge in Kabul and Kandahar who need to take decisive steps to address that problem. What kind of support is it? Is it just because they are in Afghanistan, or they are training camps in Afghanistan, they are receiving food or equipment, or there's just sort of a psychological support? Well, all of these things. If there are training camps in Afghanistan, if there are weapons that are being used that have come from Afghanistan, if there is financial support, if Afghanistan is a safe haven for terrorists running away from security operations in Pakistan, all of these things need to be addressed. And why the Taliban should support the TTP? That's a question you should put to the Taliban. I'm sure you've asked them. Yeah, well, exactly. You should ask the Taliban this question, because it's not for me to answer that. I've repeatedly said this is something they should not be doing. This is what's causing the instability. This is what's causing the military response from Pakistan. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صفی جوہر سلیم صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جوہر سلیم صاحب، برطانیہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ لنزے کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے، وہی بات دہرائی گئی ہے جو پاکستان برسوں سے کہہ رہا تھا کہ جو افغانستان ہے وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، جتنے بھی آپریشنز پاکستان میں کیے جاتے ہیں، جتنے دہشت گرد یہاں سے بچ جاتے ہیں وہ اس کو محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہوئے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل صحیح کہہ رہا، حقیقت یہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، اب یہ چیز دنیا بھی تسلیم کرنے لگی ہے۔ یہ رچرڈ لنزے جو ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان آتے رہتے ہیں، جب آئے تھے تو میری بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور جو ہے نا دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کا دورہ بھی کرتے ہیں، پاکستان بھی آتے ہیں، ریگولرلی جو ہے اپڈیٹس لیتے ہیں، ان کی اپنے بھی اپریٹس ہوتا ہے، تو ان کو بھی ظاہر ہے رپورٹس تو ملتی ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے طالبان رجیم کے لیے کہ اب دنیا بھی اس چیز کو جاننا شروع ہوگی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ کیسے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کیسے ان گروپس کو الاؤ کر رہے ہیں اپنی سرزمین میں رہنا، وہ کیسے ویپنز فراہم کر رہے ہیں، وہ کیسے ان نیٹ ورکس کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں دنیا یہ چیز جو ہے نا اس چیز کو زیادہ دیر تک جو ہے نا نہیں چلنے دیتی۔ جب انہوں نے پچھلی بار بھی اس طرح ہوا تھا تو اس کے نتیجہ افغانستان میں کیا ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ان کے لیے کہ اب یہ آواز صرف پاکستان سے نہیں آ رہی، اس خطے کے ملک سے نہیں آ رہی، بلکہ جو ہے نا برطانیہ جیسے ملک یورپ سے آ رہی ہیں، اور وہ اہم ملک بھی ہے برطانیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں پاکستان کے جو موقف ہے وہ انڈورس ہوا ہے اس چیز سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد افغان جو حکومت ہے اس وقت یا رجیم ہے ان کو ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ جوہر سلیم صاحب ساتھ ہی موجود رہیے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اب پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھی یہ بات مان رہی ہے اور یہ اعتراف کر رہی ہے کہ افغانستان صرف دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہی نہیں ہے بلکہ جو افغان طالبان رجیم ہے اس کی آشیرواد بھی انہیں حاصل ہے۔ جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک پاکستان اور ریجن جو ہے اس کو تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ ابھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو رشین فیڈریشن کہہ چکی ہے کہ 22 سے زیادہ گروپس ہیں جو امیڈیٹ نیبرہڈ میں آپ نے دیکھا فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج پاکستان کے لیے رکھے ہوئے انہوں نے، جیش العدل ایران کے لیے، TTT تاجکستان کے لیے، اسی طرح سے ازبکستان اسلامک موومنٹ ہے، مطلب ہر ملک کے لیے ایک دہشت گرد گروپ رکھا ہوا ہے۔
اینڈ دین یہ رجیم ایکسپیکٹ کرتی ہے جی کہ ان کے ساتھ نارمل ریلیشن ہو, ٹریڈ ہو, جو ہے ان کے ڈالرز بھی آتے رہیں اور ان کو ریکگنائز کیا جائے. ابھی یورپین یونین نے ان کو بلایا ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ بڑا ٹائملی ان کا انٹرویو آیا ہے جو برطانیہ کے نمائندہ خصوصی ہیں کہ ان کو آئینہ بھی دکھایا گیا اور پھر ایک تنبیہ بھی کی گئی کہ اس طریقے سے چیزیں نہیں چل سکتی. ابھی جو خطے میں بڑی شفٹ آ رہی ہے جس میں ایران پاکستان کی ریلیشن شپ بڑھ رہی ہے, پھر گلف میں پاکستان کا ایک انفلوئنس بڑا ہے, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. طالبان کے پاس جو افغانستان کے پاس دو ہی رستے ہیں سمندر کے, ایک ایران سے جاتا ہے اور ایک پاکستان سے. تو اگر یہ آپ بگاڑ کے رکھتے ہیں اپنے نیبرنگ ممالک کے ساتھ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ ٹیررزم بھی کرواتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں جی آپ ریلیشن شپ نہ, لیکن دین ایکٹیولی آپ جب ٹیررزم کراتے ہیں تو یہ میرے خیال میں اگر مودی کے کپل آف ملین ڈالرز یہ سمجھتے ہیں لے کے یہ چلا سکتے ہیں افغانستان کی گورنمنٹ, تو ایسا نہیں ہوگا. ان کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو ٹیررزم کو سپریس کریں, ختم کریں, اینڈ دے شوڈ بہیو لائک اے نارمل اسٹیٹ, اور سارے دروازے کھل جائیں گے. ابھی آپ نے 2 کروڑ خواتین کو بند کیا ہوا ہے, بدخشان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹوٹل بغاوت ہے وہاں پہ, کابل میں اٹیکس ہو رہے ہیں. اور اگر آپ نے پاکستان جیسے بھائی کے ساتھ جس نے 50 سال آپ کو ہوسٹ کیا ہے, آلموسٹ 5 ملین افغانس کو, یہ آپ کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ابھی اچھی بات ہے کہ چاہے امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یورپین یونین ہو, ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں یا اینالسٹ ہیں یا میڈیا ہے ابھی اس پہ بات کر رہے ہیں اور پریشر ان پہ بڑھے گا. باقی ہے کہ اگر ان کی وجہ سے عوام سفر کریں گے. لیکن اور بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ 40 سال سے پاکستان نے ہوسٹ بھی کیا ہے, ہوسٹ نہیں کیا صرف, بلکہ ہم نے, آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں پر کوئی زخمی ہوا ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے وہ کہاں آیا؟ پاکستان آیا. تجارتی جتنے بھی معاملات ہیں افغانستان کی وہ کس کے تھرو زیادہ ہیں؟ پاکستان کے تھرو زیادہ ہیں. اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستانی افیکٹ ہو رہا ہے. جی بالکل وہی تو. آئی تھنک اس میں ہمارے اپنے افغان دوست ہیں ترکیہ میں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی دو پرابلمز ہیں طالبان رجیم میں جو اس وقت ہیں. ملا عمر کے ٹائم پہ پھر کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ ہے ایک تو ایروگنس ہے, یہ خواہ مخواہ کا ایک دماغ میں بھوت سوار ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا توپ چیز ہے. دوسری جو ہے جہالت بھی ہے, بیکاز اس میں کمپیریٹیولی ینگ لوگ ہیں, اور دوسرا ملا صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ بھی روزانہ ایک نیا فتویٰ جاری کرتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ کئی دفعہ چیزیں جو ہے اسلام کے پرسپیکٹو سے ہٹ کے آپ کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے بھی خواتین کو بند کیا گیا, ابھی کون سا ملک ہے اس وقت 21ویں دہائی میں اس طرح کی حرکتیں کرے, اور خواتین بھی تنگ ہیں, عام عوام. ابھی موبائل توڑے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز, تو اندر آپ نے ایکسپریشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بھارت کی ایما پہ ہے. یا میں بھی ابھی سنا ہے کہ دلی میں کوئی میٹ ہو رہی تھی جس میں ملا یعقوب اور کوئی شاید اسرائیلی انٹیلیجنس کے بھی لوگ تھے, ایک خبر تھی. تو اگر آپ نے کولیبریٹ کر کے 3 ملکوں نے جن کو ریجیکٹ کر دیا پوری دنیا نے, آپ نے ان کا حصہ بننا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن میرے خیال میں زیادہ دیر چلے گا نہیں, بیکاز عوام جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے, یہ بڑے باغیرت لوگ ہیں, عزت والے لوگ ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, یہ 3-4 سال زیادہ نانسنس برداشت نہیں کرتے. اور اس کی جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان پیپل, ہرات میں بھی پروٹیسٹ ہوئے, اس میں خواتین کو پوائنٹ بلینک کرنے گولیاں ماری. یہ اس طریقے سے میرے خیال اسٹیٹ نہیں چل سکتی. باقی جو ہے انشاءاللہ پاکستان اپنے ہر فرنٹ پہ ان کو پریشر میں لائے گا, ڈپلومیٹک ہو, اکنامک ہو. ہماری عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اگر رجیم جو ہے سمجھتی ہے کہ یہ بلیک میل کر سکتے ہیں اور یہ کوئی فن خان ہے صرف ٹیزم کرا کے, پاکستان ول ناٹ گیٹ کاؤٹ ڈاؤن انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور جوہر سلیم صاحب, آپ کے قیمتی وقت